بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلسل بھیجے جاتے ہیں تو تیز رفتاری سے چلنے والے ہیں۔ گزشتہ درس میں سورۃ المرسلات کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات کے بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ والمرسلات عرفاً، والمرسلات میں جو واو آیا ہے اس کو واو قسم کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ واو جب بھی آتا ہے عربی زبان میں تو اکثر اس کا معنی اور کا ہوتا ہے۔ مثلا زیدن و عمرن، یعنی زید اور عمر، لیکن بعض اوقات واو جہاں پر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ واو کے بعد جو چیز آ رہی ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، جیسے یہاں پر المرسلات، والمرسلات یعنی مرسلات کی قسم، پس واو قسم ہے، قسم کھائی جا رہی ہے۔ کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ المرسلات کی۔ المرسلات کے بنیادی حروف را، سین اور لام ہے، اور اس لفظ کا اصل معنی ہے آہستگی کے ساتھ چل پڑنا، نرمی کے ساتھ چل پڑنا، اور پھر چل پڑنے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا جس کو چلایا جائے، یا دوسرے لفظوں میں جس کو بھیجا جائے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مرسل، اور اگر مؤنث ہو تو کہا جائے گا مرسلتن، اور اس کی جمع ہو جائے گی مرسلات، یعنی بھیجی گئیں، بھیجی جانے والی۔ یہاں پر مرسلات سے کیا مراد ہے؟ توجہ فرمائے۔ بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، یعنی مسلسل چلنے والی ہوائیں، مسلسل عرفاً کا معنی ہے جو ہم بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور بعض نے کہا کہ مرسلات سے مراد مسلسل بھیجے جانے والے فرشتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مرسل یا رسول کا معنی بھی وہی مرسل، جسے بھیجا جاتا ہے، وہی معنی ہوتا ہے۔ مرسل یا رسول قرآن کریم میں اللہ کے نبیوں کو بھی کہا گیا، یعنی وہ انسان کہ جو بشریت تک، انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام، اور قرآن کریم میں ان فرشتوں کو بھی رسول یا مرسلات، جیسا کہ اس آیہ مبارکہ میں آیا ہے، مرسلات کہا گیا کیونکہ وہ بھی پیغام لے کر، وحی لے کر اللہ کے نبیوں پر نازل ہوتے تھے۔ مؤنث کیوں ہے، مرسل کیوں نہیں، اور مرسلون اس کی جمع ہوتا ہے؟ یہاں پر مرسلات آیا جو مرسلتن کی جمع ہے۔ مؤنث کیوں ہے؟ توجہ فرمائے کہ ملائکہ کو قرآن کریم نے مؤنث قرار دیا ہے، اور ان کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہاں پر بھی مرسلات مؤنث کا لفظ ہے، اور اس سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جو بھیجے جاتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، پیغام لے کر آتے ہیں۔ مرسلات کے بعد اگلا لفظ ہے عرفاً، عین، را اور فا اس کے بنیادی حروف ہیں۔ توجہ فرمائیں، آپ نے لفظ سنے ہوں گے معرفت، آپ نے لفظ سنا ہوگا عرفان۔ یہ معرفت اور عرفان دونوں عین، را اور فا سے بنے ہیں، اور اس لفظ کا جو بنیادی اور اصل معنی ہے وہ ہے کسی چیز کی بو کو پا لینا۔ اور آپ توجہ فرمائیں، جب انسان کو کسی چیز کی بو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے تو انسان اس چیز کی بو سے اس چیز کو پہچان لیتا ہے۔ اسی مناسبت سے کسی چیز کی علامات اور آثار پر غور و فکر کر کے انہیں اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنے کے بعد اس چیز کا ادراک کر لینا،
اس کو بھی عربی زبان میں معرفت یا عرفان کا نام دیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائے، دوبارہ تکرار کرتا ہوں، جیسے کسی چیز کی بو سے انسان کسی چیز کا ادراک کر لیتا ہے۔ مثلاً آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ گھر میں داخل ہوں تو روٹی پکنے کی خوشبو آئے، تو آپ اس خوشبو سے، اگرچہ آپ نے دیکھا نہیں روٹی کو پکتے ہوئے، لیکن خوشبو سے آپ ادراک کر لیتے ہیں کہ روٹی پک رہی ہے گھر میں۔ اسی مناسبت سے کسی بھی چیز کے صرف بو نہیں، کوئی بھی علامات دیکھ کر، اس چیز کے آثار دیکھ کر، ان میں غور و فکر کر کے اس چیز کا ادراک کر لینا، اس کی پہچان کر لینا، اس کی شناخت کر لینا، اس کو معرفت یا عرفان کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، عین، را اور فا عرف عربی زبان میں ایک اور چیز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ایک اور معنی میں بھی، اور وہ معنی ہے کسی چیز کا مسلسل آنا، یعنی ایک کے بعد ایک کر کے مسلسل چیزوں کا آنا، تسلسل کے ساتھ آنا۔ یہ عرف، یہ معنی کہاں سے لیا گیا؟ بنیادی طور پر آپ نے گھوڑے کی گردن پر جو اگے ہوئے بال ہوتے ہیں اوپر کی سائڈ پر، وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ ایک کے ساتھ ایک بال جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس ایک کے ساتھ ایک کا جڑا ہوا ہونا، یعنی ایک کے بعد ایک آ رہا ہے، گویا کہ وہ مسلسل ایک قطار میں وہ بال اگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس معنی سے مسلسل آنے والی ایسی چیزیں کہ جو ایک کے بعد ایک مسلسل آ رہی ہوں، تسلسل کے ساتھ آ رہی ہوں، سلسلہ وار آ رہی ہوں، ان کے لیے بھی عرف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جن کو مسلسل بھیجا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔